راولپنڈی کے اندر جو پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اس رانا ثناء اللہ سے اس مونچھوں والے باندر کی طرف ہوگا، پرائم منسٹر چیری بلاسم کی طرف ہوگا، بلا وجہ بھٹو بلاول زرداری کی طرف ہوگا کہ گورنر راج تو شاید چند ہفتوں میں لگے نہ لگے کے پی کے اور پنجاب میں، چند دنوں کے اندر جناب آپ کا راج اور آپ کی بادشاہت اور آپ کی غنڈہ گردی اور آپ کی پخپل بادشاہی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ رانا ثناء اللہ اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ڈرٹی گیم کھیل رہی ہے۔ ایک تو آج کل اس نے پھر بیان دیا کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر گورنر راج لگانا چند ہفتوں کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا، یا تو اس نے آئین اور قانون پڑھا نہیں ہے، یا آل شریف اور اغیار کی اور بیرونی طاقتوں کی غلامی کی اینک جو اس نے پہنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید وہ آئین کو صحیح پڑھ نہیں سکتا۔ صدر پاکستان کی اپروول کے بغیر گورنر راج کسی صوبے میں نہیں لگ سکتا، اور آگے سے وہ بڑک مارتا ہے کہ قائم مقام صدر لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایسا وزیر داخلہ پاکستان کا کہ جس کو آئین کی، قانون کی اور صدر کی جگہ قائم مقام صدر لگنے کے نہ پری ریکویزٹس کا پتہ ہے نہ ریکوائرمنٹ کا پتہ ہے۔ لیکن میں رانا ثناء اللہ کو صرف ایک میسیج دوں گا کہ گورنر راج تو شاید چند ہفتوں میں لگے نہ لگے کے پی کے اور پنجاب میں، چند دنوں کے اندر جناب آپ کا راج اور آپ کی بادشاہت اور آپ کی غنڈہ گردی اور آپ کی پخپل بادشاہی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، اور وہ ختم ہوگی، اور تمہاری یہ حسرت رہ جائے گی پنجاب اور کے پی کے اندر گورنر راج لگانے کی۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات آج پنڈی کے اندر بیٹھ کے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کرنا چاہوں گا، کل اس نے بیان دیا جو مسلسل کئی دنوں سے یہ بیان دے رہے تھے ڈھکے چھپے انداز میں، کھلے انداز میں بھی، کل اس نے بڑا کھلے عام نواز شریف کے، بیگم صفدر کے اور شہباز شریف کے کہنے پہ، کیونکہ آل شریف بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام کو اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بظاہراً فوج کے حامی اور دوست بن کر، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے، یہ انٹینشلی عیاری اور مکاری کر کے فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ اس نے کل بیان دیا کہ لانگ مارچ کا واحد مقصد آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا ہے۔ میں حیران ہوں، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں پوری قوم سے پوچھوں گا کہ مجھے عمران خان صاحب کا یا عمران خان صاحب کے کسی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر کسی کا ایک بیان بتا دے، اور خصوصاً عمران خان صاحب کا پچھلے 2 3 4 5 مہینوں میں، جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یار آرمی چیف کی تعیناتی جناب میری مرضی سے کی جائے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے، کوئی ایک بات کی ہو۔ اور پچھلے 1 مہینے سے خان صاحب نے کم از کم 5-6 دفعہ بڑا کلیئر کٹ یہ کہا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمارا کنسرن فری اینڈ فیئر اینڈ اور فوری فریش الیکشن ہے، ہم الیکشن لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ گھسیٹ کے زبردستی یہ آل شریف اور یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے یہ فرنٹ مین چیلے چانٹے یہ اس ایشو کو خود متنازع بنا رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نہ بات کی گئی، اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے بھی، کہ عمران خان صاحب نے آج سے 3 دن پہلے بھی یہ بیان دیا کہ ہمارا اس تعیناتی کے حوالے سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے، وہ روٹین میٹر کے ساتھ چلے گا۔ ہمارا کنسرن تو پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کی عوام کی زندگیاں ہیں، پاکستان کی عوام کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا کنسرن تو وہ ہے۔ لیکن یہ زبردستی اور بدوبدی یہ اس قسم کی ڈسکشن کر کے اور ہمارے ساتھ انٹر لنک کر کے یہ جان کے کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں، جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ملک کا وزیر داخلہ بیرونی طاقتوں کے ایجنڈوں کے اوپر فائز ہو کر، بیرونی طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہے، یہ ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے، ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ اور پھر کل ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کا ایک اینکر جس کی ساری زندگی فوج کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اپنے کالمز کے ذریعے سے اور اپنے ٹاک شوز کے ذریعے سے گزری ہے، اس نے بھی ایک انتہائی زہریلی بات کی ہے جس کی ہم پرزور مذمت کریں گے۔
اس نے کہا کہ یہ لانگ مارچ یہاں پر راولپنڈی والوں کے خلاف آ رہا ہے. ناٹ ایٹ آل، قطعاً بھی یہ بات نہیں ہے. ہم یہاں پر لانگ مارچ پنڈی لا رہے ہیں. پنڈی سے ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، جس کا واحد مقصد اس امپورٹڈ حکمرانوں کا دھڑن تختہ کرنا ہے. اس غلام اور بھکاری حکمرانوں کی سیاست کو ختم کرنا ہے. اس غلام اور بھکاری سیاستدانوں کے اقتدار کو ختم کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سیاست اور میڈیا کے کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو پری پلانڈ بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فوج اور عوام کے درمیان، فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج سے 3 دن پہلے کہا تھا کہ فوج کے جوان کہ جو بارڈر کے اوپر شہادتیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، وہ میرے بچوں کی طرح ہے. آج اس پریس کانفرنس کے آخر میں سمپل سی ایک بات کروں گا. فوج کا جوان، فوج کا افسر، فوج کے سپاہی سے لے کے فوج کے جنرل جو پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے بارڈرز پہ اور پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے. کوئی بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ، چاہے وہ سیاست کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو، چاہے وہ کسی طبقے میں بھی ہو، وہ یہ خلیج پیدا نہیں کر سکتا. ہماری یہ جدوجہد انتہائی پرامن، انتہائی پیسفل، اس ملک کے اندر ایک خاموش اور ایک پرامن انقلاب کے لیے ہے. ہم یہاں پر کوئی خونی انقلاب یا کوئی مار دھاڑ یا کوئی ٹکراؤ کی پالیسی کے لیے یہ ساری سٹرگل نہیں کر رہے یا حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے. عمران خان صاحب بارہا اس بات کو دہرا چکے ہیں. تو انشاءاللہ راولپنڈی کے اندر جو پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا. اس رانا ثناء اللہ سے اس مونچھوں والے باندر کی طرف ہوگا، اس کرائم منسٹر چیری بلاسم کی طرف ہوگا، اس بلا وجہ بھٹو بلاول زرداری کی طرف ہوگا. تو انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اور ہمارا قائد جب راولپنڈی پہنچے گا تو ہم پورے تس کو احتشام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پورے چھپچھپا کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان اور راولپنڈی کی عوام جو ہے وہ اس کا استقبال کرے گی. بقا ہے، پاکستان کی عوام کی زندگیاں ہیں، پاکستان کی عوام کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں. ہمارا کنسرن تو وہ ہے، لیکن یہ زبردستی اور بدوبدی یہ اس قسم کی ڈسکشن کر کے اور ہمارے ساتھ انٹر لنک کر کے یہ جان کے کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں، جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں. آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ملک کا وزیر داخلہ بیرونی طاقتوں کے ایجنڈوں کے اوپر فائز ہو کر، بیرونی طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہے، یہ ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے، ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے. اور پھر کل ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کا ایک اینکر جس کی ساری زندگی فوج کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اپنے کالمز کے ذریعے سے اور اپنے ٹاک شوز کے ذریعے سے گزری ہے، اس نے بھی ایک انتہائی زہریلی بات کی ہے جس کی ہم پرزور مذمت کریں گے. اس نے کہا کہ یہ لانگ مارچ یہاں پر راولپنڈی والوں کے خلاف آ رہا ہے. ناٹ ایٹ آل، قطعاً بھی یہ بات نہیں ہے. ہم یہاں پر لانگ مارچ پنڈی لا رہے ہیں. پنڈی سے ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، جس کا واحد مقصد اس امپورٹڈ حکمرانوں کا دھڑن تختہ کرنا ہے. اس غلام اور بھکاری حکمرانوں کی سیاست کو ختم کرنا ہے. اس غلام اور بھکاری سیاستدانوں کے اقتدار کو ختم کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سیاست اور میڈیا کے کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو پری پلانڈ بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فوج اور عوام کے درمیان، فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج سے 3 دن پہلے کہا تھا کہ فوج کے جوان کہ جو بارڈر کے اوپر شہادتیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، وہ میرے بچوں کی طرح ہے. آج اس پریس کانفرنس کے آخر میں سمپل سی ایک بات کروں گا. فوج کا جوان، فوج کا افسر، فوج کے سپاہی سے لے کے فوج کے جنرل جو پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے بارڈرز پہ اور پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے. کوئی بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ، چاہے وہ سیاست کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو، چاہے وہ کسی طبقے میں بھی ہو، وہ یہ خلیج پیدا نہیں کر سکتا. ہماری یہ جدوجہد انتہائی پرامن، انتہائی پیسفل، اس ملک کے اندر ایک خاموش اور ایک پرامن انقلاب کے لیے ہے. ہم یہاں پر کوئی خونی انقلاب یا کوئی مار دھاڑ یا کوئی ٹکراؤ کی پالیسی کے لیے یہ ساری سٹرگل نہیں کر رہے یا حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے. عمران خان صاحب بارہا اس بات کو دہرا چکے ہیں. تو انشاءاللہ راولپنڈی کے اندر جو پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا.
اس رانا ثناء اللہ سے اس مونچھوں والے باندر کی طرف ہوگا، اس کرائم منسٹر چیری بلاسم کی طرف ہوگا، اس بلا وجہ بھٹو بلاول زرداری کی طرف ہوگا، تو انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اور ہمارا قائد جب راولپنڈی پہنچے گا تو ہم پورے تس کو احتشام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پورے شبشبا کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان اور راولپنڈی کی عوام جو ہے وہ اس کا استقبال کرے گی۔